ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اللہ نے اس میں رمضان کی آمد کا خود تذکرہ کیا ہے اور اس کا تعارف کرایا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ معمول کے لحاظ سے لوگ رمضان میں زیادہ آتے ہیں، جو عام دنوں میں نہیں آتے وہ بھی آتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے 4 جمعے میں عنوانات متعین ہیں، تفسیر کا سلسلہ رک جائے گا، رمضان کے بعد پھر وہی ترتیب شروع ہوگی تفسیر قرآن کی۔ لیکن ان 4 ہفتوں میں رمضان سے پہلا یہ جمعہ ہے جس میں رمضان کی فضیلت کا تذکرہ ہوگا، اس کے بعد کے جمعے میں روزے کی فضیلت کا ذکر ہوگا، تیسرے اور چوتھے میں زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کا مضمون بہت لمبا ہے تو وہ 2 ہفتے میں مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخری حصے میں اعتکاف کا مضمون بھی رہے گا، اور ساتھ میں جو زکوٰۃ نہیں دے سکے، نماز چھوڑ دیے، کفارے کا تذکرہ ہوتا ہے، صدقہ عید الفطر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب بحثیں انشاءاللہ رمضان کی مناسبت سے متعین ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نئے آتے، ناواقف آتے، ان کو یہ مسائل سے علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے رمضان میں کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز غیر ضروری ہے، لوگ ضروری کو اہم نہیں سمجھتے اور جو چیز غیر اہم ہے اس کو اہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، اور آج کے اس عنوان میں رمضان کی فضیلت کا ذکر کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے خود کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ پہلا تعارف اللہ کی طرف سے ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی نزول قرآن کا مہینہ یہ۔ اور آپ کو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، سب کتابیں رمضان ہی میں آئی ہیں۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، 13 ہے، 18 ہے، 12 ہے، الگ چیزوں ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اختلاف نہیں ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں اللہ نے بھیجی ہیں ان کا نزول رمضان ہی کے مہینے میں ہوا ہے، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کوئی بھی ہو، اور قرآن بھی رمضان ہی میں نازل ہوا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن کو زیادہ پڑھنا چاہیے، یہ معلوم ہو رہا ہے۔ جبریل قرآن نبی کو سناتے تھے، اور نبی جبریل کو قرآن سناتے تھے، دور جس کو کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس صرف سننے کا رواج ہو گیا، سنانے کا ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی جبریل کو سنا رہے ہیں اور جبریل نبی کو سنا رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو سنائے اور بیوی شوہر کو سنائے، جو بھی میسر ہو سننے والا، آپ اس سے کہو مجھے 1 سورت یاد ہے، صحیح کر لیتا ہوں، سن لیجیے، 1 سورت، 2 سورت، 3 سورت، مکمل قرآن کے حافظ ہو جائیں گے جب سنانا شروع کریں گے، یہ ثابت نہیں ہے۔
بلکہ آپ کے علم میں یہ بات آنا چاہیے کہ پورا قرآن ہونے کے بعد نبی کے زمانے میں رمضان آیا ہی نہیں. پورا قرآن ہونے کے بعد نبی کے زمانے میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا. آپ کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول میں 12 تاریخ کو، کنفرم ہے، اور آخری آیت آپ کی وفات سے 21 دن پہلے آئی ہے. تو رمضان کہاں ہے؟ بتائیے رمضان کہاں ہے؟ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ آخری آیت ہے. یہ آپ کی وفات سے 19 دن پہلے یا 21 دن پہلے نازل ہوئی ہے. تو پورا قرآن تو تھا ہی نہیں، تو سناتے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا یاد کر چکا ہے قرآن اتنا سنائے. آپ کو ایک پارہ یاد ہے، ایک پارہ سنانا. آپ کو 10 سورتیں یاد ہیں، 10 سورتیں سنانا. یہ ہے سنت جبریل کی. رمضان آیا تو قرآن سنانے اور سننے کا عزم کرو. آپ کی غلطیاں نکل جائیں گی، غلطیاں معلوم ہو جائیں گی، شرم آئے گی نہیں. محشر کے میدان کی شرم زیادہ ہوگی اس سے. اس لیے اپنا قرآن صحیح کرو. امام کو، مؤذن کو، گھر والے، بیوی، بچے جو بھی سننے والے میسر ہیں وہ حافظ نہیں بھی ہیں تو انہیں قرآن دے دو کہ میرا سنو. آپ سنانا شروع کرو روزانہ، جو بھی توفیق دے اللہ. یہ ماہ رمضان کا پہلا حکم ہے. اور جبریل امین کو حضور ایک قرآن سناتے تھے، لیکن آخری سال میں آپ نے 2 قرآن سنایا. آپ کہیں گے 2 ہوا کیسے جب نازل نہیں ہوا تھا؟ امام بخاری کہتے ہیں جتنا نازل ہو چکا تھا اتنا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام بخاری کہہ رہے ہیں. جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اتنا حضور پاک جبریل کو 2 بار سنائے آخری سال. جیسے اعتکاف میں اضافہ کیا تھا، قرآن کے سنانے میں اضافہ کیا تھا. آج ہمارے پاس بیشتر لوگ صرف سننا چاہتے ہیں، سنانا نہیں چاہتے. سنانا نہیں چاہتے. سننا بھی سنت ہے، سنانا بھی سنت ہے. اور یہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت ہے. یہ پہلا حکم دیا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ہدایت سے مراد کیا؟ ہدایت سے مراد جنت میں پہنچنے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ قرآن میں ہے. ھدی للناس، یہ قرآن ھدی للناس ہے. مگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ہے؟ یہ سمجھنے پر زور نہیں ہے. یہ دوسرا حکم ہے، یہ بھی مائنس ہو رہا ہے. بہت کم سمجھنے والے. قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. جب اس کو آپ سمجھیں گے، اس کا حکم معلوم کریں گے، اللہ کی رضا جانیں گے کہ کیسے راضی ہوگا، تو آپ کا نمبر 2 پہ عمل ہوگا. ھدی للناس ہے. اور اسی لیے بعض آیتوں میں ھدی للمتقین ہے. سورہ بقرہ ہی کی پہلے رکوع میں ہے ھدی للمتقین، یہاں ہے ھدی للناس. یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو پھر سارے انسانوں کو نکال کے متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، سورج سب کے لیے ہے لیکن چمگادڑ آنکھ نہیں کھولتا. تو سورج کا قصور نہیں ہے، چمگادڑ کا قصور ہے. چمگادڑ معلوم ہے جو آنکھ نہیں کھولتا. سورج کے موسم میں سورج تو سب کے لیے نکلا ہے، وہ آنکھ نہیں کھولتا. گر نبینت بروز شب پرائے چشم، چشمہ آفتاب را چے گناہ. اگر چمگادڑ آنکھ نہیں کھولتا ہے تو سورج کا قصور نہیں ہے. قرآن ہدایت سب کے لیے ہے لیکن فائدہ صرف متقی اٹھا رہا ہے. اس لیے ھدی للمتقین کا اللہ نے ہے تو سب کے لیے، مگر سب نہیں پڑھ رہے. پڑھنے والے جو متقی ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. سورج سب کے لیے ہے لیکن جو فائدہ اٹھاتا اس کو فائدہ ہو رہا ہے. ایسے قرآن سب کے لیے ہے. بارش کا پانی سب کے لیے ہے لیکن جو زمین بنجر ہے وہاں گھاس پھوس نکلتی ہے، جو گڑھا ہے وہ تالاب بن جاتا ہے، جو زمین زرخیز ہے وہاں سے پھول و پھل نکلتا ہے. تو بارش کی مثال قرآن کی مثال دی ہے اللہ نے. تو نمبر 2 کیا ہے؟ ھدی للمتقین یا ھدی للناس. الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان.
بینات کے معنی بینتن کی جمع ہے، واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ بیناتن جمع ہے اس کی، ایسی دلیل جو بالکل واضح ہو اس کو بینہ کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو بینہ بتایا ہے، یہ دلیل ہے۔ جتنے اس میں احکامات ہیں سب کے وجوہات موجود ہیں، سب کے ریزن موجود ہیں، سب کا سبب، سب کی علت موجود ہے۔ قرآن کریم کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کا سبب موجود نہ ہو، جس کا نفع اور فائدہ موجود نہ ہو۔ حضرت تھانوی کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، احکام اسلام عقل کی روشنی میں، اس کا عربی نام ہے المصالح العقلیہ۔ انہوں نے پوری شریعت کو عقل کے ماتحت لکھ کر بتا دیا ہے، دیکھو اس میں یہ ہے عقلی فائدہ، یہ ہے حکیم الامت۔ آج ہم نے شریعت ہی نہیں پڑھا ہے تو شریعت کے راز کو کیسا جانیں گے ہم؟ رموز شریعت کے لیے پہلے شریعت جاننا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن بینات من الہدیٰ ہے، ہدایت کی طرف سے، اس میں دلائل موجود ہیں۔ والفرقان، فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حق جاننا ہے تو قرآن کریم کھولو، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ حق پر ہیں کہ باطل پر ہیں۔ عقیدے کو چیک کرنا ہو، عمل کو چیک کرنا ہو، معمولات زندگی کو چیک کرنا ہو، آپ قرآن کھولو، آپ کو معلوم ہوتا۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے جب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آدمی بھٹک جاتا ہے، پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے ہی سننے والوں میں سے بعض لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن تیرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے معارضہ ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں ہم نے قرآن سب کے لیے بنایا، آپ کہتے ہیں تم اس قابل نہیں ہو، اللہ کے خلاف ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ھدی للناس سب کے لیے ہے، اور تم کہتے ہو سب کے لیے نہیں ہے، یہ بغاوت ہے اللہ سے۔ اللہ نے قرآن کو سب کے واسطے رکھا ہے، یہ ھدی للناس کا ترجمہ ہے، فائدہ ہوگا ھدی للمتقین کا ترجمہ ہے، متقیوں کو فائدہ ہوگا۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے، پہلے ہی پارے میں بتا دیا ہے، جن کے دل میں پہلے سے کھوٹ ہے۔ ہاں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ اسی کتاب سے ہدایت دیتا ہے، اسی سے گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن گمراہ وہی ہوگا جو دل میں فسق رکھتا ہے، نافرمانی کا جذبہ رکھتا ہے، ماننا نہیں ہے، کیڑے نکالنے کے لیے پڑھنا ہے، یہ فاسقین ہے، یہ گناہگار ہوگا۔ تو پہلے سے طے ہے گناہگار کون ہوگا؟ مخلص گناہگار ہرگز بھٹکے گا نہیں، بھٹکنے والا فاسق ہوگا جس کے دل میں ارادہ ہے نہ ماننے کا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ تو اللہ نے طے کر دیا ہے، لہذا قرآن سے گمراہی نہیں آتی، قرآن سے ہدایت آتی ہے۔ ہاں، جو لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں، اصولوں کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، بس بولتے ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، ہم ہی محقق ہیں۔ یہ جو انسان ہم ہی محقق ہیں سمجھ رہا ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، کجروی ہے، اصول سے انحراف ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے نبی کو بتایا، نبی نے صحابہ کو بتایا، صحابہ سے لے کر تابعین نے لیا، تابعین سے ائمہ اربعہ نے لیا، تسلسل لینے اور دینے کا چلا رہا ہے۔ تو آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ میری تحقیق سب سے اچھی ہے؟ کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ کیا ترازو ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے جبریل کے بغیر آپ تک جو مضمون آیا ہے وہ آپ کی عقل و فہم سے آیا ہے۔ قرآن کریم کو عقل و فہم سے سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے معلم نہ ہو۔ اہل عرب کی زبان تو عربی تھی، پوروں کی عربی تھی، پھر وہاں عربی معلم کی ضرورت کیا تھی؟ حضور نے کہا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس کے معلم ہیں آپ؟ عربوں کے معلم ہیں، جن کو عربی پہلے سے آتی ہے ان کے معلم ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس یہ وصول چلا رہا ہے جو اللہ نے بتایا، کیونکہ کلام اللہ کا ہے۔ کلام اللہ کا ہے تو کلام سے مراد کیا ہے؟ متکلم کی مراد متکلم جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔
اس نے اپنی مراد جبریل کو بتا کر نبی کے پاس بھیجا۔ اللہ کی مراد، جب بھی کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو کلام کہتے ہیں، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا متکلم اللہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے وہ جبریل کو بتا دیا، جبریل نے حضور کو بتا دیا، حضور نے صحابہ کو بتا دیا، صحابہ نے تمام تابعین کو بتا دیا، اور ان تمام چیزوں کو لے کر ائمہ اربعہ نے ایک بات کو طے کر دیا۔ اب ہر آدمی محقق بننا چاہ رہا ہے۔ ہر آدمی محقق کیسے بن سکتا ہے؟ ہر آدمی پروفیسر نہیں بن سکتا، ہر آدمی لائر نہیں بن سکتا، مگر قرآن اور حدیث کا سمجھنے والا ہر آدمی اتنا زیادہ قابل ہو جاتا ہے کہ وہ صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے رہا ہے۔ یہ زیادتی ہے۔ اللہ نے یہاں اسی کو واضح کر دیا ہے اسی آیت میں، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ اس میں سے ایک حکم بتایا اللہ نے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ پہلا آرڈر اللہ کا ہے۔ قرآن کا یہ مہینہ ہے، اس مہینہ کو جس کو میسر ہو، یعنی جو اس مہینے کو پائے کا مطلب اس مہینے میں زندہ ہو، صاحب ایمان ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، نابالغ بچہ نہ ہو بلکہ بالغ ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، یہ ہے پانے کا مطلب۔ یعنی جن چیزوں سے وہ روزہ ضروری ہو جاتا ہے وہ تمام چیزیں اس کو میسر ہوں۔ یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، یہ پہلا حکم ہے۔ ہاں، حائضہ ہے تو معاف ہے، نفسا ہے تو معاف ہے، مرضعہ ہے تو معاف ہے، مسافر ہے تو معاف ہے، نابالغ ہے تو معاف ہے، مجنون ہے تو معاف ہے، یہ تمام کے لیے حکم نہیں ہے۔ اس نے نہیں پایا کیونکہ اس کے اندر شرطیں نہیں پائی گئیں، تو نہ پانے کے برابر ہے یہ۔ روزہ رکھے، اور روزہ کتنا رکھے گا یہ بھی اللہ نے سورہ بقرہ ہی میں بتا دیا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، عدت کو پوری کرنا ہے۔ پورا ایک مہینہ رمضان کا ہے، یہ اس کی عدت ہے، 30 روزے۔ یہ روزہ کبھی 29 کا ہوگا، کبھی 30 کا ہوگا، 31 کا نہیں ہو سکتا۔ عربی کے مہینے میں یہ خاصیت ہے 29 یا 30۔ تو اگر کوئی انسان اس مہینے کو پائے حالت صحت میں، مسافر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا 30 روزہ پورا ہو جاتا ہے، اب 31 کیسے رکھیں؟ جیسے باہر رہے، باہر روزہ پہلے شروع ہو گیا، یہاں آئے ہندوستان میں تو معلوم ہوا کہ روزہ اگر یہاں بھی رکھیں گے تو ہمارا 31 ہو جائے گا، وہاں کے حساب سے ایک روزہ بڑھ جائے گا، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رہیں بلکہ 30 پورا کر کے آخری روزے میں افطار کر لیں۔ 30 روزہ ہو گیا بس ہے، ان کو 31 نہیں رکھنا ہے، لیکن سب کے سامنے کھاتے پھرنا نہیں ہے۔ احساس دلایا ہے آپ روزہ پورا کر لیے ہیں، لیکن یہاں کے ماحول میں روزے کا ماحول ہے تو آپ علی الاعلان نہیں کھائیں گے، علی رؤوس الاشہاد نہیں کھائیں گے، آپ اپنا روزہ پورا کر کے خاموش رہیں، لوگوں کے سامنے کھانا پینا منع کر دیا۔ تو 30 روزے کے بعد گنجائش نہیں ہے، یا تو 29 یا تو 30۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں مگر ان کا روزہ کام نہیں آتا۔ حدیث میں آتا ہے الصوم جنہ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے، یعنی جہنم میں جانے سے روکنے والا ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا کہ روزہ پھٹتا بھی ہے کیا؟ فرمایا ہاں، روزہ پھٹ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، تہمت لگانے سے، حرام غذا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے۔ روزے کی جو صلاحیت ہے کہ تم کو جہنم سے بچائے گا، وہ صلاحیت اس کی معدوم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے انسان روزہ رکھتے ہیں مگر چغلی چلتی رہتی ہے، جھوٹ چلتا رہتا ہے۔ افطاری شام میں کھانے بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے، روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حرام غذا سے روزہ باقی نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے۔
اس لیے بہت احتیاط سے روزہ رکھو، حلال کمائی سے افطار کرو، کمائی حلال ہو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی ہی ہو، ایک کھجور ہو، لیکن وہ حلال اور طیب ہو۔ کثرت افطار کی بنا پر اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے، روزے کو بہرحال بچانا ہے۔ روزہ اللہ کے پاس مضبوط سفارش کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 سفارشی ہیں رد نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس لوگ محاورے بولتے ہیں نا، فلاں آدمی فلانے سے بہت قریب ہے، ان کی بات نہیں کٹتی۔ جیسے اسامہ کو لوگ پکڑ کے لائے تھے حضور کے پاس سفارش کرنے کو کہ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کٹنے والا ہے، تم سفارش کر دو ہاتھ نہ کٹے۔ اسامہ کو کیوں لائے تھے؟ کیونکہ اسامہ کو حضور بہت چاہتے تھے۔ بیٹا اور پوتا تو آپ کو معلوم ہے پوتا کتنا لاڈلا ہوتا ہے۔ اسامہ ابن زید کے بیٹے ہیں، اور وہ زید کون ہے جن کو حضور نے اپنا بیٹا کہا تھا؟ زید بن محمد کہا تھا۔ اسامہ نے کہا سفارش کر دوں، انہوں نے سفارش کر بھی دیا۔ تو سفارش کس کی کرائی گئی؟ اسامہ کی کرائی گئی۔ مگر حضور نے کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مجھے کوئی دریغ نہیں ہوتا۔ اور اسامہ تمہاری یہ مجال، اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، تم میرے پاس سفارش کرتے ہو اللہ کی حدوں میں سے کہ ایک حد کو کینسل کر دوں۔ تمام سابقہ امتیں ہلاک ہوئی ہیں اس کے واسطے کہ وہ غریبوں کمزوروں پر خدا کا حکم نافذ کرتے تھے اور مالداروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہلاک ہوئی امتیں اس کے واسطے۔ یہ نبی نے فرمان جاری کیا اسی موقع پر کہ اللہ کے حدود اس میں کوئی نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، فاطمہ بنت محمد ہے یا فاطمہ بنت محمد کے علاوہ کوئی دوسری۔ یہ فیصلہ دیا۔ وہ مجھے بتانا کیا ہے کہ قریبی لوگوں کو پکڑا جاتا سفارش کرنے کے لیے۔ محشر کے میدان میں سارے انبیاء سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے پاس جا کر یہ بولنا ہے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، کوئی نبی آگے نہیں جائے گا، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے کو تیار ہوں گے۔ سب قریبی ہے نا، تو بولنا کیا ہے؟ اللہ کے جلال کے سامنے سفارش کرنے والے صرف 2 ہیں جن کی رد نہیں ہوگی۔ سب کی رد ہو سکتی ہے، یہ 2 کی رد نہیں ہوگی۔ وہ دونوں کون ہیں؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد۔ روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے، روزہ کہے گا میرے لیے بندے نے کھانا پینا شہوتیں سب چھوڑ دیا، اس کی بخشش کر دو۔ اور قرآن کہے گا یہ میرے لیے رات کا سونا قربان کر دیا تھا، کھڑا تھا آپ کو راضی کرنے کے لیے قرآن سنا رہا تھا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں کی سفارش رد نہیں ہوگی۔ جس کی سفارش روزہ کرے گا اور قرآن سفارش کرے گا رد نہیں ہوگی۔ رد ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں سفارش رد ہونے کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے اس کی وجہ لکھا ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو ان کی سفارش کوئی نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی تو رد ہو جائے گی۔ ابراہیم کی سفارش ان کے ابا کے بارے میں رد ہو گئی کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ جہاں جہاں ایمان نہیں ہے وہاں سفارش رد ہو جائے گی، لیکن قرآن جب سفارش کرے گا اور روزہ سفارش کرے گا تو چونکہ وہ اہل ایمان ہوں گے تبھی تو روزہ ہیں، تبھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے اہل ایمان کے حق میں روزہ اور قرآن کی سفارش رد نہیں ہوگی، اور دونوں جنت میں جائیں گے جب تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے روزہ بھی نہیں چھوڑنا اور قرآن بھی نہیں چھوڑنا۔ قرآن سننا بھی اور سنانا بھی۔ آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، آپ ایک ہی سناؤ، آپ کو 2 یاد ہے 2 سناؤ۔ صرف سننا سنت کے خلاف ہے، صرف سننا سنت کے خلاف ہے، جبریل کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی قرآن تو یاد ہے، پھر کیوں سناتے جبریل کو؟ جبریل کو بھی تو یاد ہے، پھر کیوں سناتے؟ یہ سنت جاری کرنے کے لیے کہ امت قرآن سنے بھی اور سنائے بھی۔ تو روزہ رکھنا اور قرآن کو سنانا یہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں واضح فرما دیا۔
جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اللہ نے اس کے راتوں کے قیام کو تطوع کے معنی خوشی سے کرنے والا کام بتایا ہے، اور جب کسی کام کو اللہ مقرر کرتے ہیں تو وہ کم سے کم سنت موقدہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ چاروں امام میں سے کوئی بھی سنت موقدہ سے کم کہنے والا نہیں ہے، چاروں کے پاس سنت موقدہ ہے۔ چاروں امام یہ قرآن اور حدیث اور تعامل صحابہ اور سنت اور قرآن ان تمام چیزوں میں زندگی لگانے والے لوگ ہیں، تو کسی کے پاس 20 رکعت سے کم نہیں ہے سنت موقدہ۔ چار کے چار امام سنت موقدہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ کا مطلب کیا ہوتا؟ تاکید ہے۔ تاکید کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اہم حکم کو موقدہ کہتے ہیں۔ پھر یہ نفل ہے تو موقدہ کیوں ہے؟ یہ اکثر دماغوں میں آتا ہے تو نفل ہے، پھر یہ موقدہ کیسے ہو گیا؟ رمضان کے بارے میں یہ خاص روایت آئی ہے سلمان الفارسی سے۔ سلمان الفارسی رمضان سے ایک ہفتہ پہلے اللہ کے نبی نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا۔ اس خطبے میں رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں پورے بتا دیے، روزہ کیسے، تراویح کیسے، سب مسائل بتا دیے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر دیتا ہے۔ جیسے مکے میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے فرض نماز کا، ویسے رمضان میں آپ کی جو نماز ہوتی ہے ایک نماز کا ثواب، ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض کے برابر دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، نبی نے کہا ہے، روایت دیکھ سکتے ہیں کھول کے آپ، اسی آیت کے ذیل میں شہر رمضان، اسی آیت کے ذیل میں یہ حدیث ملے گی آپ کو۔ تو فرض کا ثواب 70 فرض اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اب معلوم ہوا کہ یہ فرض ہے، ہم تو سنت موقدہ کہہ رہے ہیں نا اصول کے اعتبار سے، لیکن جب اس کا ثواب فرض کے برابر ہے تو یہ نماز فرض ہو گئی نہیں ہو گئی؟ پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن ثواب فرض کے برابر ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو جیسے آپ نے ظہر نہیں پڑھا، ایک فرض چھوڑ دیا آپ نے، ویسا ہی اس کو بھی آپ نے چھوڑا تو ایک فرض چھوڑ دیا آپ نے۔ اس کی قدر کب معلوم ہوگی؟ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے نمازوں کا، سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ مومن ہے کہ کافر؟ مومن ہے کہ کافر؟ مومن ہے تو الگ کیا جائے گا اور کافر ہے تو آگے نہیں پوچھا جائے گا۔ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اب ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کافر ہونے کے بعد ترازو نہیں لگائی جائے گی۔ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ترازو تولنے کی ہم نہیں لگائیں گے۔ کافر معلوم ہونے کے بعد کوئی حساب کتاب ان سے نہیں ہوگا، ان سے سوال ہی نہیں ہوگا، الگ کر دیے جائیں گے۔ اب جو مومن ہیں جن میں ایمان ہے، چاہے وہ ذرہ کے برابر ہو، رائی کے دانے کے برابر ہو، سرسوں کے برابر ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ کسی کو نظر نہ آتا ہو سوائے اللہ کے، تب بھی مومن کو الگ کیا جائے گا۔ مومن کا حساب کتاب پھر سے لیا جائے گا، الگ کیا جائے گا۔ تو ترازو ایک ہی ہوگی، ایک بار مومن کافر کے درمیان فرق ہوگا، ایک بار مومن کا درجہ اور تفاوت میں فرق کیا جائے گا، یہاں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ روزہ اس وقت جب تولا جائے گا تو سب سے پہلا ایمان دیکھا جائے گا، ایمان کے بعد نماز دیکھی جائے گی۔ فرض کرو آپ کے ذمہ 1000 نمازیں ہیں لیکن آپ نمازیں لے کر 800 آئے ہیں، 200 نمازیں غائب ہیں، چھوڑ دیا، بھول گئے، سو گئے، غفلت تھی، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بالغ ہونے کے بعد مرنے کے دن تک تمام نمازوں کو پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ تو چھوٹ تو جاتی نماز۔ تو اللہ فرمائیں گے اس مومن بندے کے کھاتے میں کوئی نفل نماز ہے تو نکالو،
اس نفل کو فرض کے برابر رکھ کر قبول کیا جائے گا۔ تو نمازوں میں جب کمی ہوگی تو یہ نفل نمازیں کام آئیں گی، آپ کے نفل نمازیں آپ کے کام میں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کی کوتاہی کو ان نفلوں سے پورا کرے گا۔ اور اگر وہ نفل رمضان کی ہے تو پھر تو پہلے سے فرض کے برابر ہے، وہ پہلے سے فرض کے برابر ہے وہ۔ اس لیے چاروں امام نے 20 رکعت کہا ہے، اور 20 رکعت 1400 سال سے حرمین میں 20 رکعت ہی ہوتی آئی ہے، اور اب جو ہو رہی ہے تو اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، میں کیا نام لوں مسجد میں بیٹھ کے؟ اب کیا کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے سو۔ تو اگر پہلے کا نہیں ہو رہا تھا تو وصول وہی ہے کہ 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا۔ 1400 سال سے حرمین میں 20 رکعت ہو رہی تھی، یہی معلوم ہے۔ اب اگر کچھ بدل رہا ہے تو اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے اس میں کتنی باتیں انفٹ ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چاروں امام کے ہاں 20 رکعت ہے، اور 20 رکعت ہی صحیح ہے، چاروں امام نے اس پر اتفاق کیا۔ اب آپ کے دماغ میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ 8 رکعت کا جو ذکر ہے وہ کہاں سے آیا؟ ایک حدیث ہے وہ بخاری کے اندر، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور اس روایت پر اگر پوری حدیث پہ عمل کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں سے گودا نکالنے کے بجائے مغز کو نکال کے پھینک دیا گیا، اور اس کے چھلکے پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بی بی عائشہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، بس یہ روایت ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مگر اس پر عمل کرنے کے لیے اس میں وتر کی 3 رکعت ہے، وہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اس میں وتر کی 1 رکعت نہیں ہے، یہ 8 رکعت تہجد میں 3 رکعت وتر بھی ہے، اسی حدیث میں ہے، مگر وہاں 3 رکعتوں کو نہیں لیا جاتا ہے، وتر کی 1 پڑھا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی مخالفت ہے۔ نمبر 2، اس میں 2 رکعت سے نہیں ہے 8 رکعت، 4 رکعت سے ہے، یعنی ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا۔ یہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا کا حدیث اس بخاری کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی 2 رکعت سے پڑھتا ہے تو یہ حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مخالفت ہو رہی ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اس حدیث میں ذکر یہ ہے کہ یہ نماز حضور کی گھر میں تھی، مسجد میں نہیں تھی۔ اگر کوئی گھر میں نہیں پڑھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے تو یہ بھی مخالفت ہے۔ نمبر 4، یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضور کا عمل رات کے آخری حصے میں ہوتا تھا، رات کے اول حصے میں نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 5، یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ حضور اکیلے پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے فرق بتاؤں؟ 10 فرق لکھا ہے۔ مفتی عبدالرحیم لاجپوری نے فتاوی رحیمیہ میں 10 فرق لکھا ہے۔ اگر آپ اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وتر کی 3 رکعت ہوگی، اکیلے پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے، رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے، اور اس میں پورا قرآن ختم کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، قرآن تھا ہی نہیں پورا۔ تو اس لیے آپ اس نماز کا ذکر کر رہے ہیں جو یہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ تہجد کی نماز ہے اور یہ تراویح کی نماز ہے، دونوں نماز ایک سمجھنا یہ غلطی ہے۔ ائمہ اربعہ نے اس کو آشکارا کر دیا ہے۔ اس میں اور بھی دلائل ہیں مگر وقت ہو چکا ہے، ہمارے مؤذن صاحب آنے کا مطلب ٹائم ہو چکا ہے۔ اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم رمضان کے روزوں کی فرضیت پر بات کریں گے، اس میں کچھ حصہ باقی رہ گیا تو انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے۔ صفحیں درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔